بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج قسط نمبر 22 پیش کی جا رہی ہے اور موضوع ہے حضرت علی کی سیاسی سمجھ بوجھ۔ یہ وہی موضوع ہے جو گزشتہ قسط میں بھی پیش کیا گیا تھا، اب اس کا تسلسل ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چند مزید واقعات جن سے حضرت علی کی سیاسی بصیرت یا سیاسی سمجھ بوجھ یا ان کا طرز فکر یا طرز سیاست نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ ہم گزشتہ قسط میں بھی یہ بتا چکے ہیں کہ حضرت علی نے جو طرز عمل اختیار کیا، یعنی تمام گزشتہ امال کو معزول کر دیا، قریش کو انہوں نے سیاست سے باہر کر دیا، عبید اللہ بن عمر کا مقدمہ غیر ضروری طور پر کھول لیا، اور اس کے مقابلے میں بدوؤں کو ترجیح دیتے چلے گئے۔ وہی بدو جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے، اور یہ وہی بدو تھے جو ہمیشہ سے قریش مخالف رہے تھے، قریش کے خلاف رقیبانہ جذبات رکھتے تھے۔ یہ تمام تفصیلات ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ اب حضرت علی نے جب ان کا انتخاب کر لیا، ان کی طرف اپنا رجحان بالکل ظاہر کر دیا، تو صحابہ کو تو وہ پہلے بھی شریک حکومت نہیں کر رہے تھے، مگر ان وجوہات کی بنا پر وہ حضرت علی سے دور بھی ہو گئے، مزید دور ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت علی کو کوفہ میں اپنا دارالحکومت بنانا پڑا، جو ان بدوؤں کا گڑھ تھا۔ حکومت میں یہی دخیل ہوتے چلے گئے، یہ بدو، انہی کا علاقہ دارالحکومت بن گیا۔ تو اب یہ بالکل ظاہر تھا کہ یہ جو بدو ہیں یہی اس حکومت کے کرتا دھرتا ہوں گے، یہی حضرت علی کے ساتھی ہوں گے، اور انہی کے مطابق حکومت بھی چلے گی۔ اور بدوؤں کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ یہ بیسیکلی انارکی پسند ہیں، آزاد منش لوگ ہیں، کسی نظم حکومت میں رہنا پسند نہیں کرتے، بے اعتبار لوگ ہیں، گالم گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، اور اپنے سرداروں کے خلاف بھی، یہ جو قبائل کے سردار ہوتے تھے ان کے خلاف بھی یہ بھڑک اٹھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے ہمیشہ حضرت عمر کے زمانے سے ہی تمام جو امال تھے کوفہ کے، جتنے بھی گورنر بن کے آئے، ان سب کو انہوں نے مختلف الزامات لگا کر معزول کرایا تھا۔ تو اب یہ بالکل نوشتہ دیوار تھا کہ حضرت علی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ یہ لوگ حضرت علی کے بھی ناک پہ دم کریں گے، اور ان کو بھی اتنا تنگ کریں گے کہ جتنا انہوں نے گزشتہ خلفاء اور اپنے گورنرز کو تنگ کیا تھا، اور یہی ہوا۔ تو جب انہوں نے حضرت علی کو تنگ کرنا شروع کیا، ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو جنگ کے لیے لے جاتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے جنگ پہ جانے کے لیے، کوئی عہدہ یا کوئی ذمہ داری انہیں دیتے تھے، اس میں کرپشن کرتے تھے، تو اس میں حضرت علی بالکل ان سے تنگ آ گئے تھے۔ تو یہ چیزیں کہ بدوؤں کا مزاج کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، یہ ہر ایک کو معلوم تھے، مگر حضرت علی نے پھر بھی ان کا انتخاب کیا اور ایک نیا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی، جس میں قریش نہ ہوں، جو پرانے سیٹ اپ میں چلے آ رہے تھے، قریش نہ ہوں، بالکل ایک نیا سیٹ اپ بنانے کی حضرت علی نے کوشش کی۔ تمام نا تجربہ کار نوجوانوں کو شامل کیا تھا، بنو عباس میں سے، انصاریوں میں سے، اور دوسری طرف انہوں نے بدوؤں کو شامل کیا تھا۔ تو ایک بالکل نیا سیٹ اپ حضرت علی نے بنانے کی کوشش کی، جس میں وہ بالکل ناکام ہو گئے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو انسانوں کی جو اسٹڈی ہے اور جو حالات کی جو اسٹڈی ہے، اس کے جو ممکنہ نتائج نکل سکتے ہیں، ان نتائج اور عواقب کو وہ مد نظر رکھا نہیں کرتے تھے۔ اب جب وہ کوفیوں سے تنگ آ گئے تو انہوں نے چند باتیں ان کے ساتھ کیں، کچھ خطبات ان کے خلاف دیے، وہ آپ کے سامنے چند ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 25 ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بصر یمن پر چھا گیا ہے، جو شام کی طرف سے جرنیل تھا۔ بصر یمن پر چھا گیا ہے، بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے، یعنی شامی جو ہیں وہ تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر متحد اور یکجا ہیں، اور تم اپنے مرکز حق سے پراگندہ و منتشر۔ تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان، اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ اپنے ساتھی معاویہ کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں، اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے۔ وہ اپنے شہروں میں امن بحال رکھتے ہیں، اور تم شورشیں برپا کرتے ہو۔ میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائے گا۔ اے اللہ، وہ مجھ سے تنگ دل ہو چکے ہیں، اور میں ان سے، یعنی ان کوفیوں سے، وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں، اور میں ان سے،
مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدلے میں انہیں کوئی اور برا حاکم دے۔ کوفیوں کی جنگ سے گریز کی روش کا یہ حال تھا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اے اہل کوفہ، جب بھی تمہیں اہل شام کے کسی لشکر کی آمد کی خبر ملتی ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں چھپ جاتا ہے اور اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، جیسے گوہ اپنے سوراخ میں اور لکڑ بگڑ اپنی پناہ میں چھپ جاتا ہے۔ وہی شخص تم پر بھروسہ کرے گا جو خود فریب میں ہے، اور جو تم پر بھروسہ کرے گا وہ ناکام ٹھہرے گا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے ان پر خود بھی بھروسہ کیا اور پھر وہ ناکام ہوئے۔ تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جج کرنے میں یا حالات کو جج کرنے میں درست مطالعہ نہیں کر پاتے تھے۔ پھر آخر انہی کوفیوں نے حضرت علی کے خلاف بھی اسی طرح بغاوت کر دی جس طرح سے حضرت عثمان کے خلاف انہوں نے کی تھی۔ پھر تب یہ خوارج کہلائے، حالانکہ یہ پہلے سے یہی لوگ تھے، لیکن خوارج کا نام انہیں حضرت علی سے بغاوت کے بعد ملا۔ تو انہوں نے پھر حضرت علی کے خلاف بھی بغاوت کی اور پھر حضرت علی کو بھی ایسے ہی انہوں نے قتل کر دیا جیسے انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ سے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اور کبھی جنگ ہوتی تھی کبھی مذاکرات ہوتے تھے، تو جب مذاکرات کے لیے حضرت علی نے حضرت معاویہ کے پاس جو لوگ بھیجے وہ قاتلین عثمان میں سے تھے، اور وہ بدو تھے جن کو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں تھی۔ تو اگر مذاکرات کے لیے آدمی بھیجا جائے تو یہ دیکھ کر بھیجا جاتا ہے کہ اس میں بات کرنے کی قابلیت ہو، سفارت کاری کی صلاحیت ہو، اور اس کا کردار بھی ایسا ہو کہ جو دونوں فریقوں کے درمیان میں قابل اعتماد ہو۔ لیکن حضرت علی نے جو لوگ بھیجے وہ قاتلین عثمان میں سے تھے اور وہ بدو تھے جن کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہوتی تھی۔ ان میں یزید بن قیس اور شبس بن ربی تمیمی شامل تھے۔ شبس بن ربی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گیا تھا، اور جو جھوٹی نبوت کی دعویٰ دار تھی سجاہ، وہ اس کا موزن بن گیا تھا۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبری کا، جلد 3 صفحہ 274۔ اور پھر بعد میں یہ حضرت علی کو بھی چھوڑ کر خوارج کے ساتھ جا ملا تھا۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبری، جلد 5 صفحہ 63۔ اس شخص کو 2 بار حضرت معاویہ کی کے ساتھ مذاکرات ہوئے، 2 بار حضرت معاویہ کی طرف بھیجا گیا اور دونوں بار اس نے تلخ کلامی کی جس کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے۔ اس کا جو حوالہ ہے کہ اس کو 2 بار بھیجا گیا تھا، یہ تاریخ اسلام جلد اول اکبر شاہ نجیب آبادی کی ہے، صفحہ 578۔ اور اس کا ایک مذاکرہ جو ہوا تھا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ مذاکرہ ہے، یہ تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 5 سے 6۔ اس میں وہ کہتا ہے حضرت معاویہ سے کہ اللہ کی قسم ہم پر یہ مخفی نہیں کہ تم کیا مہمات کرتے ہو اور کیا چاہتے ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہی شخص ہے جو رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گیا، سجا کا موزن بن گیا، بعد میں خوارج میں مل گیا، مگر ان کے اندر جو خود راستی تھی، سیلف رائچیسنس کہ ہم صحیح ہیں، ایک اعتماد جو رسول اللہ کو بھی یہ کہنے ان کو یہ مجبور کر دیتا تھا کہ رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کو بھی یہ کہہ دیں کہ محمد انصاف سے کام لو۔ یہ اس قسم کا ان کا خود راستی کا، سیلف رائچیسنس کا ایک مزاج تھا۔ تو اب یہ دیکھیے اس کا جو خطبہ ہے وہ حضرت معاویہ کو ایسے خطبہ دے رہا ہے جیسے ان کو کوئی نصیحتیں کر رہا ہو۔ یہ سفارت کاری کے لیے گیا تھا۔ اللہ کی قسم ہم پہ یہ مخفی نہیں کہ تم کیا مہمات کرتے ہو اور کیا چاہتے ہو۔ تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو بہکا سکو، ان کی خواہشات کو اپنی طرف مائل کر سکو اور ان کی اطاعت حاصل کر سکو، سوائے اس کے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے امام کو مظلوم قتل کیا گیا ہے اور ہم اس کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ تو یہ مذاکرات کر رہا ہے۔ چنانچہ کچھ نادان اور کم عقل لوگ تمہاری اس بات پر لبیک کہہ بیٹھے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے اس کی مدد کرنے میں تاخیر کی، حضرت عثمان کی مدد کرنے میں تاخیر کی، بلکہ تم اس کے قتل کے خواہاں تھے۔ یعنی حضرت معاویہ کو کہہ رہا ہے کہ تم چاہتے تھے وہ قتل ہو جائے تاکہ اس مقام تک پہنچ سکو جس کے تم اب طالب ہو، یعنی تم خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ یہ الزامات ہیں جو یہ عائد کر رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں اور اس کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمنا کرنے والا اپنی خواہش بلکہ اس سے بڑھ کر بھی پالتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم تمہارے لیے ان دونوں صورتوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ اگر تم اپنی امید میں ناکام رہے، اس حال میں تم عربوں میں سب سے بدتر حالت میں ہوگے، اور اگر تم اپنی خواہش کو پا بھی لو
تو اسے اس وقت تک حاصل نہ کرو گے جب تک اپنے رب کی طرف سے آگ کی سزا کے مستحق نہ بن جاؤ۔ پس اے معاویہ اللہ سے ڈرو اور جس روش پر تم ہو اسے چھوڑ دو، اور اس معاملے میں اہل حق سے نزاع نہ کرو، یعنی ہم اہل حق ہیں، اسے نزاع نہ کرو۔ تو یہ اس کا انداز تھا۔ اس پر حضرت معاویہ نے اس سے کہا کہ جس چیز سے میں نے سب سے پہلے تمہاری حماقت اور تمہارے حلم کی کمی کو پہچانا وہ یہ ہے کہ تم اس معزز اور شریف حسب و نسب والے شخص جو اپنی قوم کا سردار ہے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ جو بات کاٹ دینا ہوتا ہے یہ بدوؤں میں بہت عام تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ سورہ حجرات میں بھی جو شروع کی آیات ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند مت کرو، یہی بدو تھے، تو بات کاٹ دیتے تھے جو بدتمیزی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا اس وقت ہی تمہاری حماقت اور حلم کی کمی کو جب تم نے میری بات کاٹی، پھر اس کے بعد تم نے ایسی باتوں میں مداخلت کی جن کا تمہیں کوئی علم نہیں، تم نے جھوٹ بولا ہے، اور اے بدوی سخت مزاج اور جاہل آدمی، تم نے ہر اس بات میں کمینگی دکھائی ہے جو تم نے بیان کی اور جس کی تم نے صفت بیان کی۔ میرے پاس سے چلے جاؤ کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان اب صرف تلوار ہی کا فیصلہ باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت معاویہ غضبناک ہو گئے۔ تو اس طرح سے سفارت ناکام ہو گئی۔ دوسرا شخص یزید بن قیس تھا جو شروع سے ہی مالک اشتر کا ساتھی تھا اور اس کے ساتھ فتنہ برپا کرنے والوں میں شامل تھا۔ یہ حوالہ ہے طبقات الکبیر جلد 3 صفحہ 37۔ سعید بن العاص جو کوفہ کے گورنر تھے ان کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں یہ یزید بن قیس بھی شامل تھا، اور پھر حضرت عثمان کے خلاف جب بغاوت ہوئی تب بھی یہ مالک اشتر کے ساتھ آیا تھا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کی جو سفارتی ٹیم تھی وہ کس قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ اگر حضرت علی یہ واقعی چاہتے تھے کہ مذاکرات کامیاب ہوں تو پھر انہیں کچھ معتبر اور شائستہ لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا، اور اگر وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مذاکرات کامیاب ہوں تو پھر یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس قسم کے لوگوں کو بھیجا۔ تحکیم کے موقع پر حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ مالک اشتر کو حکم بنا کے بھیجیں۔ پہلے وہ یہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس جائیں، لیکن جب ان کے لشکری اس بات پہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا پھر مالک اشتر کو بھیجو۔ اب مالک اشتر ایک ایسا شخص تھا جو مشتعل مزاج تھا، لڑائی بھڑائی اور یہ وہ اس کا معاملہ تھا، فتنے برپا کرنا اس کا مزاج تھا۔ اب اس کا کوئی کام نہیں تھا کہ یہ مذاکرات کرے، یہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو چنانچہ حضرت علی نے چاہا کہ اشتر کو مذاکرات کے لیے بھیجا جائے۔ اب یہ مذاکرات کے لیے ایک ناموضوع شخص تھا۔ حوالہ ہے تاریخ طبری کا جلد 5 صفحہ 51۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تو اشتر کو مقرر کر دیتا ہوں یہ مذاکرات کرنے کے لیے تحکیم کے جنگ صفین کے بعد۔ تو ابو مخنف کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو جناب کلبی نے روایت کیا کہ اشس نے کہا، یہ دوسرا ساتھی تھا حضرت علی کا، کیا زمین کو بھڑکانے والا اشتر کے سوا کوئی اور ہے؟ یعنی یہ تو فساد مچانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے جس کو بھیجیں۔ ابو مخنف نے عبد الرحمن بن جندب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ اشس نے کہا کہ کیا ہم اشتر کے حکم کے سوا کسی اور کے اختیار میں ہیں؟ اس پر حضرت علی نے کہا اس کا حکم کیا ہے، یعنی اشتر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شخص نے کہا اس کا حکم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تلواروں سے مارتے رہیں یہاں تک کہ وہ ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں اور جو وہ چاہتا ہے، یعنی جنگ ہو جائے۔ ایسے آدمی کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں مذاکرات کے لیے، وہ پھر جنگ بھڑکا دے گا۔ اس کے علاوہ پھر اگلا واقعہ یہ ہے کہ مصر کی جو امارت تھی وہ حضرت علی کے زیر حکومت تھی۔ حضرت علی نے وہاں پر قیس بن سعد بن عبادہ کو مقرر کیا تھا جو بہت ہی زیرک انسان تھا، جس پر اہل شام کی بھی نظر تھی۔ مصر میں حضرت علی کے بھی حمایتی تھے اور حضرت عثمان کے بھی حمایتی تھے۔ تو قیس بن سعد کو حضرت علی نے مقرر کیا۔ قیس بن سعد بہت زیرک انسان تھا، اس نے اس نازک ملک کی باغ دھوڑ سنبھالی۔ جو وہاں پر ایک کمیونٹی تھی مصر میں اہل خربتہ کی، جن کا ذکر ہم پہلے پچھلی ویڈیوز میں بھی کر چکے ہیں، یہ حضرت عثمان کے حامی تھے، بڑے جنگجو بڑے بہادر لوگ تھے۔ انہوں نے قیس بن سعد سے یہ طے کیا تھا کہ ہم نہ تو حضرت علی کی بیعت کریں گے تمہارے ہاتھ پر اور نہ تم سے لڑیں گے۔ تو اس نے بھی غنیمت جانا کہ ٹھیک ہے نہ لڑیں اور نہ بیعت کریں، اور ان کے جو عطیات جو حکومت کی طرف سے ملتے تھے وہ بھی انہیں دیتا رہا۔ تو اس کے خلاف پھر یہ افواہ پھیلائی گئی کہ یہ حضرت معاویہ سے ملا ہوا ہے اندر اندر۔ حضرت علی کو جب اس کی خبریں ملیں تو انہوں نے قیس بن سعد سے کہا کہ وہ اہل خربتہ سے میری بیعت لے اور ان کے خلاف جنگ کرے۔ قیس بن سعد نے حضرت علی کو سمجھایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، حکمت عملی کے خلاف ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو اپنے خلاف بھڑکا لیں، ان میں بڑے بڑے سردار ہیں اور حافظ قرآن ہیں، تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ مگر حضرت علی نہیں مانے اور اسے کہا کہ جنگ کرو۔ اس پر اس نے کہا کہ پھر آپ کسی اور آدمی کو بھیج دیں، میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔
چنانچہ پھر حضرت علی نے محمد بن ابو بکر کو بھیجا تھا، جس نے پھر اہل خربطہ کے ساتھ جنگ کی، اس میں وہ ناکام ہوا اور مارا گیا تھا۔ تو یہ واقعہ ہے جو تاریخ تبری میں جلد 4 صفحہ 552 تا 553 میں لکھا ہوا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ قیس بن سعد کے بارے میں جب یہ افواہیں حضرت علی تک پہنچیں تو محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر نے حضرت علی سے قیس کو معزول کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی نے قیس کو تحرید کیا کہ اہل خربطہ سے جنگ کرو۔ اہل خربطہ کی تعداد اس وقت 10,000 تھی۔ قیس نے ان کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت علی کو تحرید کیا کہ یہ سب لوگ مصر کے سرکردہ اور شریف لوگ ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر حافظ قرآن ہیں۔ میرا اور ان کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میں ان کی جائے پناہ پر حملہ نہ کروں گا اور نہ ان کے نذرانے اور عطیات بند کروں گا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا میلان معاویہ کی طرف ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اس سے بہترین کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور انہیں چھیڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر میں ان سے جنگ چھیڑ دوں گا تو وہ میرے مقابل کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ سب لوگ عرب کے سردار ہیں، ان میں بصر بن ارطات، مسلمہ بن مخلد اور معاویہ بن ختیج بھی شامل ہیں۔ اس لیے آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، میں خود ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے بجز جنگ کے کسی بات کو تسلیم نہ کیا، مگر قیس نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت علی کو تحریر کیا کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ در پردہ ملا ہوا ہوں تو آپ مجھے معزول کر دیں اور میری جگہ کسی اور شخص کو عامل بنا دیں۔ چنانچہ حضرت علی نے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنا دیا، قیس کو معزول کر دیا۔ اس کے ساتھ پھر محمد بن ابو بکر نے جنگ چھیڑ دی اور وہ اس میں مارا گیا اور مصر بھی حضرت علی کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے میں، قیس کو معزول کرنے میں اور محمد بن ابو بکر کو گورنر بنانے میں آپ نے حالات کا درست مطالعہ نہیں کیا اور افواہ اور پراپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ پھر مصر پر محمد بن ابو بکر کی جو تعیناتی تھی وہ آپ نے محمد بن ابو بکر کی فرمائش پر کی، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ محمد بن ابو بکر اس قابل نہیں کہ اس کو مصر کی گورنری دی جائے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہاشم ابن عتبہ کو یا مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجا جائے تو وہ بہتر رہے گا، مگر یہ فرمائش کر رہا تھا کہ نہیں مجھے بننا ہے، تو پھر محمد بن ابو بکر کو ہی بھیج دیا۔ پھر جب وہ حالات اس کے قابو سے باہر ہو گئے تو پھر حضرت علی نے یہ بات ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا تھا کہ ہاشم ابن عتبہ کو مصر کا والی بناؤں، اور اگر اسے حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ کرتا اور نہ انہیں مہلت دیتا۔ یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 66، اور اس کے علاوہ دوسرا حوالہ ہے تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 95 کا۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ مصر کے لیے ان 2 آدمیوں میں سے ایک ہی موضوع ہے، یا ہمارا وہ ساتھی جسے ہم نے وہاں سے معزول کیا تھا یعنی قیس بن سعد بن عبادہ، یا مالک بن حارث یعنی اشتر۔ تو یہ حضرت علی یہ کہتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا تھا، اس کی فرمائش پر مصر اس کے حوالے کر دیا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی فیصلوں میں جو غیر جذباتیت چاہیے ہوتی ہے وہ حضرت علی میں نہیں تھی۔ اگر اس نے فرمائش کی اور زور دیا محمد بن ابو بکر نے، جو آپ کا بڑا چہیتا تھا، تو آپ اس کی فرمائش کو رد نہیں کر سکے۔ لیکن جو حکومتی معاملات ہوتے ہیں اس میں پھر اس طرح کے فیصلے نہیں لیے جاتے کہ اگر آپ کا کوئی بہت چہیتا آپ سے بار بار فرمائش کر رہا ہے تو آپ سیاسی مفادات کو قربان کرتے ہوئے اس کی فرمائش پوری کر دیں۔ تو اس طرح سے سیاسی معاملات نہیں چلائے جاتے۔ تو حضرت علی کی سیاسی سمجھ بوجھ کے چند واقعات ہیں جو اس ویڈیو میں ہم نے کور کیے۔ اس کے علاوہ بھی چند واقعات ہیں جو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔